السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سوال ہے، آج کا مسئلہ ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا اور شب برات کے موقع پر ہر گھر کے اندر اہل سنت والجماعت کے حلوے کا اہتمام ہوتا ہے اور اس پر فاتح خوانی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ آئیے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں، کیا اس کی حقیقت ہے؟ مفتی صاحب قبلہ، جیسے کہ دیکھا گیا ہے شب برات کے موقع پر اہل سنت والجماعت کے اندر 14 تاریخ کو حلوے کا اہتمام ہوتا ہے اور حلوہ بنایا جاتا ہے اور اس پر فاتحہ وغیرہ کرائی جاتی ہے۔ تو بعض لوگ اس چیز کو دیکھ کر بدعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بالکل منع ہے، جائز نہیں ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے عند الشرع؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق و ثواب، آمین۔ دیکھیے، شب برات ہو یا کوئی اور موقع ہو، جی حلوہ بنانا، اس کو کھانا، اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ جی جی اس لیے کہ حلوہ ایک پاکیزہ اور حلال کھانا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال کھانے بنائے ہیں، جی ہم مسلمانوں کے لیے۔ تو جو حلوے سے انکار کرتے ہیں وہ کچھ اور کھائیں، جی ان کی مرضی ہے۔ اور دیکھیے، اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہمارے اوپر حرام فرمائی ہیں، ان میں قرآن پاک میں ان کا ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے لیے مردار حرام کیا گیا، بہتا خون حرام کیا گیا، اور تمہارے لیے خنزیر حرام کیا گیا۔ تو جو چیزیں حرام ہیں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں تو بتا دیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرام چیزیں ان کو تو حلال کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ خنزیر ہے، تو اس کے تعلق سے ایک گروہ نے یہ کہہ دیا کہ صاحب خنزیر کی جو ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، باقی چربی استعمال ملا سکتے ہیں، اس میں تو قرآن پاک میں حرمت نہیں ہے، الیاذ باللہ۔ تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، آگے چل کر کے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اب یہاں بیان کرنے مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیے، جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ جیسے کہ جو عورتیں ہمارے اوپر حرام ہیں، اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا سورہ نساء میں، حرمت علیکم امہاتکم، یہ مکمل آیت ہے آخر تک۔ تو اسی طرح جو چیزیں کھانے کے تعلق سے حرام ہیں وہ بھی اللہ نے ذکر فرما دی ہیں۔ تو ایک قاعدہ ہے شریعت کا، وہ یہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل جو ہے اشیاء میں وہ مباح ہونا ہے۔ الاشباہ والنظائر میں یہ جزئیہ موجود ہے صفحہ 66 پر، کہ اشیاء میں جو اصل ہے وہ مباح ہونا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جس چیز کے متعلق حرمت کا حکم نازل نہیں فرمایا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے جس چیز کو حرام نہیں فرمایا ہے، جس سے منع نہیں فرمایا ہے، وہ بالکل یہ حلال اور جائز ہے، مباح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ چیزوں میں اصل تو مباح ہونا ہے۔ جس چیز کی حرمت پر کوئی دلیل شرعی نہ ہو، آیت قرآنی یا حدیث پاک نہ ہو، وہ بلا شبہ جائز اور درست حلال ہے، اس کا کھانا مستحب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلوہ بنانا بدعت ہے، ناجائز ہے، کھانا نہیں چاہیے، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں، وہ دھاندلی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سراسر غلط ہے، جبکہ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آیت کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اے لوگوں، کھاؤ جو زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا گیا، جو زمین میں تمہارے لیے ہے، سمجھے، اور شیطانی گروہ کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ شیطان تو کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کی پیروی کرنے سے کیا حرج ہے؟ شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو لوگ جو ہے بلا وجہ یہ جو ہے خلاف شرع باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ موجودہ دور میں تو شب برات کے موقع پر حلوہ بنانا، اس کو کھانا، اس پر نیاز اور فاتحہ دلانا، یہ تو اہل سنت کی شناخت اور پہچان ہے، یہ اہل سنت کی شناخت اور پہچان ہے، اور اس سے منع کرنا، اس سے روکنا بد مذہب و گمراہ اور گمراہ گروں کا کام ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معمولات پر، جو شرعی معمولات ہیں، ان میں کوئی کسی طرح کا حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے، ان پر عمل کریں،
کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ فاتحہ دلانا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے خود بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ملیدہ کہ جاؤ، جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں لے جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں جب لائے تو آپ نے فاتحہ پڑھی اس پر، اور اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کو کھلا دیا۔ جی تو فاتحہ پڑھنا یہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حلوہ بنانا شب برات کے موقع پر اس پر فاتحہ دلانا یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے شرعی حدود میں رہ کر کے اپنے معمولات پر عمل کریں۔ دیکھیے، اور یہ جو حلوہ ہے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ غذا ہے۔ جی ہاں، بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ جی جو لوگ صحیح حدیث کو اپنا آخری فیصلہ مانتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے۔ بخاری کی رٹ بھی لگاتے ہیں اور بخاری کے خلاف بھی چلتے ہیں، عجیب حال ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں یہ دیوانے، پتہ نہیں کیا ہو گیا انہیں۔ تو بہرحال بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کی جو روایت کرنے والی ہیں وہ امی عائشہ ہیں، ہم سب مومنین کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد بہت پسند۔ ماشاءاللہ، جی جی جی۔ تو حلوہ تو ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ حلوہ بنائیں، اس پر فاتحہ دلائیں، اور غریب و فقراء میں اس کو تقسیم کریں، مہمان وغیرہ کو کھلائیں۔ واللہ عالم و رسول صلی اللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ حضرت نے بہت اچھے سے وضاحت فرمائی۔ پتہ چلا کہ حلوہ بنانا یہ کوئی بدعت یا منع نہیں ہے، بلکہ حلال غذا ہے، آپ بنا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ باقی حدیث پاک حضرت نے بیان فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا، تو حلوہ بنانا کوئی بدعت یا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ آپ بنا سکتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند تھا تو حلوہ بنانا کوئی اس میں برائی نہیں، کوئی قباحت نہیں، آپ بنائیں، فاتحہ کرائیں، غریبوں میں تقسیم کریں، لیکن استطاعت کو دیکھ کر۔ یہ نہیں کہ شب برات پر جو ہے بہت سارا جمع کر لیا، قرضے پہ لیا ہے اور لا کر جو ہے بنا رہے ہیں، قرضہ نہیں، جتنی استطاعت ہو اتنا بنائیں اور فاتحہ کرائیں اور اپنا کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں، اس میں کوئی برائی یا قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔